دین سب کے حقوق بتلاتا ہے، حقوق کو پامال نہیں کرتا، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، مسلمانوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، حیوانوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر کا بھی حق ادا کرتا ہے، ساری چیزوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ دین سے اس چیز میں زینت آتی ہے، اس چیز میں لذت آتی ہے، دین سے چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ جب دین زندگی میں نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی اور یہ دنیا خراب ہو کر ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہ جتنے غیر مسلم ہیں یہ اللہ والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ تم کیا کہتے ہو کہ دین والے ایمان والے تو دھکے کھا رہے ہیں اور جو بدماش ہے اور حرام خور ہے ظالم ہے وہ دنیا میں دگنا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور لذت کی زندگی گزار رہے ہیں، تم کہتے اللہ والوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے سمجھانے کی مثال دی، ایک اللہ والا تھا یعنی اللہ سے تعلق تھا، کیا مانے کلمے کا چراغ دل میں روشن تھا، اللہ اس چراغ کو ختم نہ فرمائے، اس روشنی کو ختم نہ فرمائے۔ جو اس ماحول سے علیحدہ ہوا تو وہ چراغ خود ہو گیا اور اس کی روشنی ختم ہو گئی تو پریشان ہو کر گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ماں اس کو دھکے دے رہی تھی اور گھر سے دھکے دے کر نکالا کہ بے غیرت اس گھر میں واپس نہ آنا، تو اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا بچہ آگے گیا لیکن بچہ شریر نہیں تھا، ماں کو پہچانتا تھا، باپ کو پہچانتا تھا کہ ابو اور امی میری ہمدرد ہیں، میرے دشمن نہیں ہے۔ ماں کو گالی نہیں دی، باپ کو گالی نہیں دی، 10 قدم آگے گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا ارے نادان، امی نے ابو نے مکان تیری وجہ سے بنایا تھا۔ جو بھی مکان بناتا ہے کہتے بچوں کو سر کے چھپانے کی جگہ مل جائے، اور یہ بچے اتنے نااہل ہیں کہ اس ماں اور ابو کو اس مکان میں پریشان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ماں چاہتی ہے مجھے پہچان لے کہ میں اس کی ہمدرد ہوں، یہ تھپڑ اللہ اس واسطے مار رہے کہ مجھے پہچان لے، یہ رحمت کے تھپڑ ہے۔ ایسے ڈاکٹر کے لیے سب دعائیں کریں گے، ایسے بادشاہ کے لیے سب دعائیں کریں گے، یہ اللہ کا سایہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بادشاہ عادل جو ہے یہ ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہے، سب اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو کیا کریں گے؟ جو اس کی محنت کریں گے۔ تو صحابہ نے بھی جو کیا کیا، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے نہیں بھی ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دی۔ شیخ کو اللہ جل خیر سے بڑی مثالیں پیش کی، وہ تقریر تو ان کی یاد ہوگی، وہ تو قربانی والے ہیں، ہمارے پاس تو صرف الفاظ ہیں۔ اس وقت میں شورا والوں سے کہتا ہوں یہ جو جماعتیں آئی ہیں نا، یہ تو کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھانے کی باتیں کرتے ہیں، کھانا نہیں ہے، کھانا ہے، کھانے کی باتیں کھانا نہیں ہے، کھانے کی باتیں بھی کھانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کھانے کی باتوں کو کھانا کھاتا ہے، باپ سیدھا سادہ تھا، اس لیے فلسفہ پڑھ رہا تھا، منطق پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا یہ 2 روٹی کو 2 لاکھ بنا سکتے ہو۔ خدا کے بندے بھوک سے مر رہا ہے، دکھاؤ نہ کر سکتے 2 لاکھ بنا سکتے ہو، رات کو بھی بھوکے دن کو بھی رات کو بھوکے، ایسے کمال والا بیٹا۔ کہا یہ علمی بات ہے، تمہاری سمجھ میں آئے؟ کہا ہماری سمجھ میں آئے نا، تو بنا دے۔ کہا 1 اور 1 کتنے؟ تو بھوکا کہتا ہے 2 روٹی، تبلیغ والا کہتا ہے 2 چیلے، مولوی کہتا ہے 2 سال، ایسے نا 3 سال تک بھی جاتا ہے، ایسی ہے نا۔ کا پھر 2 کا مجموعہ تو نہ باپ کی سمجھ میں آیا نہ ماں کی سمجھ آیا، پھر 3 ہو گئے، پھر 3 کا مجموعہ 4، 2 لاکھ 4 لاکھ تک پہنچ گیا۔ روٹی وہ بھی 2 تھی، ماں نے خیال کیا، باپ نے خیال کیا کہ یہ پاگل ہو گیا، اس سائنس نے اور اس فلسفے نے اس کو پاگل بنا دیا۔ تو باپ نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے روٹی اٹھائی، کہا 1 تیری امی کی اور 1 ابو کی، مجموعے سارے تیرے، وہ بھوکا رہ گیا۔ باتوں سے دین نہیں ہے پاپا، قربانی کی باتوں سے دین نہیں آتا، قربانی والی زندگی سے آتا ہے۔ یہ تو ہے قربانی کی باتیں، تجھ سے قربان، تبلیغ تجھ سے قربان، معجزہ تجھ سے قربان، بیت اللہ تجھ سے قربان، مسلمان تجھ سے قربان، مدرسے تجھ سے قربان، لیکن چکھے گا نہیں قربانی،
40 लाख में 1 लाख زکات ہے نا، دماغ میں چکر آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو نہیں آتا ہوگا میرا خیال. اسی شخص نے کہا وہ مسجد میں 5 لاکھ دیے تھے، کہا سب پیسے لگانا بھی مشکل ہے. میں نے جب 5 لاکھ کا چیک کاٹ دیا دماغ کے افتر گوبانے متورش پسو دماغ کے چکر آ گئے، بدن جب پڑے رہا دماغ میں چکر آ گیا، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اور دماغ میں چکر آ گیا. چکر آ گیا. یہ آسان نہیں ہے. میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، جیسے پیسوں کا لگانا بڑا ایمان چاہتا ہے، اس پیسے کی حفاظت اس سے بھی بڑا ایمان چاہتا ہے، ورنہ پھر غلط طریقے پر استعمال ہوتا ہے. ہمیں اختیار نہیں ہے. ہمارے اسلاف کی زندگی تھی وہ پیسوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا. اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک بے دین آدمی تھا جس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ اللہ سے ہوتا ہے، اسے مارا کھا پیچھے. جس نے اس کو دیکھا کہتے مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ اس کو کہتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ نے مجھ سے مارا ہے. نے کہا واضح ہے خدا ہے، اللہ نے مجھے سارا بات سوچتا ہے، مارا تو اللہ نے، وہ کس کا کھانا کیا ہے؟ اللہ تو ظلم کو جائز نہیں کہتے، کفر کو جائز نہیں کہتے. ولا يرضى لعباده الكفر. اکبر آدمی تھا لیکن سمجھداروں کی صحبت میں تھا. ایسے عقیدے کی بات کی کہ بڑے سے بڑے عالم اس کو نہیں سمجھا سکتے. مارا تو اللہ نے ہے لیکن منہ کس کا کالا کیا ہے؟ یہ تو مشرکین کی توحید تھی. لو شاء اللہ ما اشرکنا. اللہ سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے. شرک بھی اللہ سے ہوتا ہے. نعوذ باللہ شرک بھی جائز ہے، حرام بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. یہ جاہلانہ توحید ہے جس کا علم نبی کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے توحید والوں کی کفر میں کوئی شک نہیں ہے. تو شرک کو بھی حلال سمجھتے ہیں اور حرام کو بھی حلال سمجھتے ہیں. ولا يرضى لعباده الكفر. اعلان کیا تو اللہ کو خوش کریں گے، جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی تجربہ ہوا. جو جماعتیں انبیاء کی مشابہت سے، صحابہ کرام کی مشابہت سے جان اور مال کی قربانی اصولوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کی ہدایات کے ساتھ زندگی کے اوقات کی ترتیب سے قربانی دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ایسے ایسے ملکوں میں جہاں اللہ کے منکر تھے وہاں اللہ کے دائی پیدا ہو گئے. کیوں پیدا ہو گئے بھائی؟ اس دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو ساری دنیا میں پھریں گے، ہاں تو ایک ایک مسلمان میں ساری انسان چھپے ہوئے ہیں. یہ سارے انسانوں کا ہمدرد ہے. کس کا ہمدرد ہے؟ یہ نہیں کہ کچھ کھاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. آسان ہے مشکل ہے، اس لیے مولی ہونا تو شرط نہیں ہے. میں نے پہلے کہ کھانے کے لیے مولی ہونا شرط نہیں ہے، کھانا سب کھاتے ہیں، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے بھائی. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ تیری مغفرت فرما جتنی ایمان والے جب سے گزر چکے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو قیامت میں آئیں گے، اس لیے سب کی مہمانی کی. سبحان اللہ، کتنا رئیس آدمی ہے. یہ غریب آدمی بھی دعا مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب کے لیے تو سبحان پہ کھلائے گا کون بھائی؟ اللہ کھلائیں گے. اس کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہم اغفر لی یہ ایسا ہے جیسے سب کو کھانا کھلا دیا اور سب پر اس کا احسان ہو گیا، سب پر اس کا احسان ہو گیا. وہ عاجز ہے، فتنہ نہیں دے سکتے. اللہ ہر مسلمان مرد عورت جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہے، جو قیامت تک ہے، ان ہر مسلمان کے بدلے سے اس دعا والے کو ایک ایک نیکی دیتے ہیں. کمپیوٹر اس کا حساب کر سکتا ہے؟ اعمال میں جو قیمت ہے دنیا اس کو چہرہ دکھا ہی نہیں سکتی. یہ تو جیفا ہے، مردار ہے. اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو پھر اس محنت تو آج کے دور میں بھی جنہوں نے صحیح اصولوں کے ساتھ مقامی کام کیا، چلے میں کام کیا، ملکوں میں کام کیا، سیرونے میں کام کیا، قسطوں میں کام کیا، جان اور مال کی قربانی کی نسبت
نبیوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ تھی، ویسے مشقت ہم بھی اٹھاتے ہیں، صحابہ بھی اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کی مشقت سے ان کی دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائی، جیسے اثر کو شیخ نے کھل کے فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے ہماری طرف سے۔ اور اثر کو عرب ہی یہ دین کو سمجھنے والے ہیں، اور ان کی اور ترقیاں نصیب فرما دے۔ ہاں تو اس واسطے بھائی ہم اس کام کو مقصد بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے بھائی؟ ساری دنیا میں اللہ کا دین آ جائے۔ تو ہماری قربانی تو ہم دیتے ہیں، لیکن خواہشات کی پورا کرنے میں دے رہے ہیں۔ ہماری قربانی سے ہمارے گھر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، حیا نکلتی جا رہی ہے، اعمال نکلتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی قربانی سے ان کے دشمنوں کے گھروں میں ہدایت آئی۔ کیوں؟ ہماری قربانیاں خواہشات کے لیے ہے، ان کی قربانیاں احکامات کے لیے تھی۔ تو قربانی کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، صرف مجاہدہ نہیں ہے۔ دبئی میں انگلینڈ میں 10 سال کاروبار کے لیے وقت گزارنا یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس پر ہدایت نہیں آتی۔ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مجاہدہ ہے، بیان میں بیٹھنا یہ مجاہدہ ہے، اللہ کا نام لینا یہ مجاہدہ ہے۔ جب ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے تو زمین خوشی سے اچھلتی ہے، ساتھ سبق پر فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا نام لینے والا ہے۔ بہرحال بھائی میری معذور آدمی پتہ نہیں پھر برا کام ہو گیا بھائی، اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان خوش کرے، شرمندگیوں سے بچائے، جو زندگی غلط گزاری ہے اس پر سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساری دنیا کی ذمہ داری کا احساس ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات کراچی والے جیسے شیخ نے کہا کہ آپ تو ہمارے استاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، تو سارے عالم کی فکر کرنے والے ہیں۔ اس بات ہے بھائی تو ہم اپنے آپ کو لگائیں گے یا بچائیں گے؟ مکیوں سے کہا کیا حوالہ دیا، لگاؤ کماؤ یا بچاؤ کماؤ؟ کیا حوالہ دیا؟ لگاؤ کماؤ۔ جسے لگانا نہیں آتا اسے کمانا بھی نہیں آتا، لگانا پہلے ہے کمانا بعد میں ہے، ایسے ہے نا بھائی؟ تو لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ کون لگائے گا؟ انشاءاللہ لگائے گا یا ماشاءاللہ بھی لگائے گا؟ ایسے نہیں کہ انشاءاللہ کی تشکیل کر دے ماشاءاللہ بھی اور چلا جائے، انشاءاللہ کہا تھا جان چھڑانے کے لیے نہیں، برکت کے لیے کہو انشاءاللہ۔ اس وقت اس کام کو بھائی جن کے قواعد پورے ہیں وہ تو ملک کے لیے، قواعد پورے نہیں ہیں ابھی سے 3 چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائے، جو بھی ہے ابھی سے نکل جائے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اس وقت وہ تقاضے پیش ہوں گے، ہم اپنے آپ کو تقاضوں کو اب کھانے کا وقت آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کھانے کا وقت کی فرمائش۔ ذرا بیٹھے رہے اچھے اور کھول کے، یہ نہیں کہ اعلان ہو جائے شروع کرتے ہیں۔ آپ معذور